رب العزت نے جس عظیم مرتبے پر، جس عظیم مقام پر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فائز فرمایا، آپ اس منصب پر، اس رتبے پر، اس درجے پر، آپ اس درجے پر فائز رہیں گے جب تک کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد نہ ہو جائے۔ غوثۃ الکبریٰ کا منصب اللہ رب العزت نے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عطا کیا ہے، یہ منصب سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد تک آپ ہی کے حوالے رہے گا، آپ ہی اس کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس خوش نصیب انسان کو، جس خوشبخت انسان کو، جس نیک بندے کو اب منصب ولایت ملے گا، سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد تک یہ منصب، یہ ولایت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرم سے ملے گا۔ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اللہ رب العزت کی طرف سے امتیوں کے لیے بہت عظیم نعمت ہے، انہی کی برکت سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، انہی کی توسل سے اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، انہی کی برکت سے نظام کائنات قائم رہتا ہے۔ آدمی جس کی کھائے اس کی گائے، محسن کا احسان مانے۔ الحمدللہ تعالی خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جس کی کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کھاتے ہیں، ان کی گاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز علی رحمت رضوان کی کھاتے ہیں، انہی کی گاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کی کھاتے ہیں، انہی کی گاتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی کھاتے ہیں، انہی کی گاتے ہیں۔ سرکار تاج و شریعہ کی کھاتے ہیں، انہی کے گاتے ہیں۔ اور محبت بھرے جملوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ قائد ملت کی کھاتے ہیں تو قائد ملت کی گاتے ہیں، اور نوجوان ملت ہم شبیہ تاج و شریعہ مفتی ارسلان رضا خان ازہری کی کھاتے ہیں تو ہم انہی کی گاتے ہیں۔ آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو رزق ملتا ہے محبوب بندے کے صدقے میں، بارش ہوتی ہے نیکوں کے صدقے میں، زمین پر ہریالی، کھیتوں کی سبزیاں، انسانوں کا وقار، دنیا میں عزت و آبرو، انسانوں کا جو کچھ سرمایہ ہے، یہ سب اللہ والوں کی بدولت ہے، ان کی برکتیں ہیں، ان کے نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ اور اگر وہ نگاہ کرم پھیر لے، ہم سے نگاہ کرم ہٹا لیں، تو ہم لوگوں کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائیں گے۔ بالخصوص سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اگر کسی پر نگاہ کرم فرما دیں، چور ہو تو دم بھر میں وہ ولی بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، اور اگر کسی پر نگاہ غضب فرما دے تو اس کی ولایت کو چھین لی جاتی ہے، اس کو ولایت کے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جائے۔ اور بزبان اعلیٰ حضرت مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، جس پر غضب کا تیر چلا دے تو مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، اور اگر جس پر نگاہ کرم کر دے دنیا کے وہ کسی کونے پر رہے تو وہ وہاں کا ولی بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، زندگی نکھر جاتی ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قادری بننا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل سے یہ نسبت ملتی ہے، اور جسے یہ نسبت مل جاتی ہے وہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہے، دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں
لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے ان محبوبین میں ہیں، اللہ رب العزت کے ان مقرب بندوں میں ہیں کہ جس طرف نگاہیں کرم فرما دے، اگر کھیتی سوکھی ہو تو سبز و شاداب ہو جائے، اور اگر نگاہیں غضب کر دیں تو ہرے بڑے کھیتی کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ اسی لیے ہمیشہ ان کی نگاہیں کرم کا امیدوار بن کے رہنا چاہیے اور ان کے غضب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، اس کی ہلاکت لوگ اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور جو ان کا گن گاتے ہیں ان کی عظمت کا پرچم کتنا بلند ہوتا ہے لوگ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے اس قدر آپ کی عزت و حرمت کی حفاظت فرمائی کہ خود خوش ہو کے یہ عرض کرتے ہیں، تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت والے غوث پاک کے پہرے دار ہیں، یہ غوث پاک کے در کے چوکیدار ہیں، یہ غوث پاک کے وفادار ہیں، یہ غوث پاک کے نام لیوا ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے غلام ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے مریدوں، تم کبھی خوف نہیں کرنا، تم کبھی کسی سے نہیں ڈرنا، اگر کوئی تجھ پر حملہ کرے گا تو میں تیری طرف سے اس پر حملہ کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بنایا، اور اعلیٰ حضرت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کے جو الفاظ ہمیں سکھائیں وہ اتنے شاندار اور عمدہ طریقے سے کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو صرف متقی ہیں۔ قرآن شریف کی آیت بالکل کلیئر کٹ اور واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر صوفی بننے والا اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے معیار بدل دیا ہے، لوگوں کے نظروں کا نظارہ بدل گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جو لمبے لمبے بال رکھ لے، 200 انگلیوں میں انگوٹھی پہنے رہے، اپنے گلے میں ہزاروں تسبیح پہنے ہوئے رہے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، کہتے ہیں وہ پہنچا ہوا ہے، وہ پہنچا ہوا ہے۔ بے شک وہ پہنچا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات کی روشنی میں وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم اور آپ کے دادا پیر ہیں اور بڑے پیر کے وہ دادا پیر ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ شکایت لے کے حاضر ہوئے اور عرض کیے، حضور ایک ٹولی پیدا ہو گئی ہے، ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے روزہ نماز تو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جب ہم خدا تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں ذریعہ کی ضرورت نہیں ہے، چھت میں چڑھنے کے لیے زینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، اور جب ہم چھت پر چڑھ گئے تو ہمیں ذریعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ اور نماز یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جب ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں تو ہمیں روزہ اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد وصلوا، بے شک وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے سچی بات کہی۔ وصلوا لا الی الرحمن بل الی الشیطان، وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں رحمان تک نہیں بلکہ شیطان تک۔ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہ کریں، جو لوگ اعمال صالحہ نہ اپنائیں، اور جو لوگ عقیدہ درست نہ رکھیں، وہ کبھی اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ تقوی کا 3 درجہ ہوتا ہے، اس کے 3 زینے ہیں۔ پہلے زینے کے بارے میں علامہ بیضاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشہور کتاب تفسیر بیضاوی میں ارشاد فرمایا کہ جو پہلا زینہ ہوتا ہے، جو پہلا درجہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے دور ہو جائے، آدمی بدعقیدگی سے دور ہو جائے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا اگر کوئی بدعقیدہ ہے تو وہ تقوی کے پہلے منزل پر نہیں ہے، وہ تقوی کے منزل پر نہیں ہے۔ جب وہ تقوی کے پہلے درجے کو حاصل نہیں کر سکا تو اسے دوسرا اور تیسرا وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسی لیے کوئی دیوبندی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی وہابی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شیعہ اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی رافضی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی قادیانی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جتنے لوگ بدعقیدگی کی لسٹ میں آتے ہیں وہ بدعقیدگی کہلاتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا جائے، 1400 سال میں کوئی اللہ کا ولی بدعقیدگی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا تعلق مذہب اہل سنت والجماعت سے ہوتا ہے۔ اور جتنے اولیاء صالحین صوفیاء اکرام ہیں سب اہل سنت والجماعت سے پائے جاتے ہیں۔ کوئی غیر مقلد بھی اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدنا غریب نواز علیہ رحمت رضوان یہ اللہ کے ولی ہیں، سیدنا محبوب الہی یہ اللہ کے ولی ہیں، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی یہ اللہ کے ولی ہیں، سیدنا مخدوم سمنانی یہ اللہ کے ولی ہیں، امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ سب کے سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور سب کے سب مقلد ہیں اور حنفی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی غیر مقلد اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تقوی کا پہلا زینہ یہ ایمان ہے، کفر اور شرک سے بچ کر کے ایمان کو اختیار کرنا یہ پہلا زینہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اسی لیے جتنے ایمان والے ہیں یہ سب متقی ہیں، یہ سب صاحب تقوی ہیں۔ سب سے پہلا زینہ ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر انسان کو دوسری اور تیسری منزل ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ کوئی بدعقیدہ زندگی بھر ریاضت و مجاہدہ کرتا رہے، 1000 نہیں بلکہ 1,00,000 کی تسبیح اپنے گلے میں ڈال کر گھومتا رہے، وہ لاکھ کوشش کرے لیکن اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور تقوی کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک اور کفر سے دور کر لے۔ اسی لیے کوئی بدعقیدہ اللہ رب العزت کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب پہلا درجہ انسان کو حاصل ہو گیا، اب دوسرے درجے کی طرف چلیے۔ علامہ بیضاوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ایمان کی دولت انسان کو مل گئی، انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے دور کر کے دولت ایمان حاصل کر لیا، اور اپنے دل میں اس نے نور ایمان پیدا کر لیا، اس کے دل میں ایمان آ گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، عمل صالح کرے، نیکیوں کو عمل میں لائے۔ لہٰذا جتنے فرائض و واجبات ہیں، جتنے سنت ہیں، ان سب پر پابندی سے عمل کرے، اور جتنے حرام
جتنے معاصی ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ جب دوسرے درجے پر انسان پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ ولایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ولایت حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے کوئی بے عمل، کوئی بد عمل اللہ رب العزت کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آج کل لوگ بڑی بڑی تصویریں پرنٹ کرا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے تھے۔ خدا کی قسم، جو لوگ ایسی حرکت کریں وہ اللہ کا ولی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت تیزی سے لوگ گناہوں کو ایمان کا نام دے رہے ہیں، برائیوں کو تقوی کہہ رہے ہیں، بد عقیدگی کو تصوف کہہ رہے ہیں۔ آج کل لوگوں کے اندر ایک نئی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے علاقے میں یہ بورڈ لگا رہے ہیں کہ شیعہ صوفی زندہ باد، شیعہ صوفی اتحاد زندہ باد۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفیہ کرام تو اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور شیعہ یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اولیاء صالحین کا گستاخ ہے۔ خوشبو اور بدبو دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکی اور ناپاکی دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ نجاست اور طہارت دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بد عقیدہ اور یہ خوش عقیدہ کیسے آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ گوبر اور حلوہ کو ملا کے کوئی پیش کرے تو اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ دونوں میں جب اتحاد نہیں ہو سکتا، ناپاکی اور پاکی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، پھر دونوں میں اتحاد کیسا؟ اگر جو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں مگر صوفی نہیں ہو سکتے ہیں۔ صوفی وہ نہیں ہے جو یہ کہے ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم کسی کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں۔ صوفی کون ہے؟ آئیے میں آپ کو تیسرے درجے کی روشنی میں بتاؤں۔ امام بیضاوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلا درجہ ایمان ہے اور دوسرا درجہ اعمال صالحہ پر عمل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی چیز کی محبت نہیں رکھنا۔ یہ تیسرا درجہ ہے، یہ لاسٹ اسٹیپ ہے، مگر یہ درجہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اس درجے پر فائز ہونا بڑے کمال کی بات ہے۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ اس منصب پر سب سے پہلے فائز ہونے والی جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے کہ آپ دیکھیں ہر انسان کے دل میں اپنے اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے جان سے محبت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ مال کی بات کریں تو سارا مال نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال کے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب جان کی باری آئی تو آپ غار ثور کے اندر آپ نے اپنی جان کو نبی کے نام پر، تحفظ ناموس رسالت پر اپنی جان کو اژدہا کے حوالے کر دیا، اور وہ بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی جان پیاری نہیں ہے بلکہ عظمت مصطفیٰ پیاری ہے، اور ان کے دل میں نہ اپنی مال کی محبت ہے اور نہ اپنی جان کی محبت ہے۔ اور اولاد کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر آپ سے عرض کیا، ابا جان جنگ بدر میں دشمنوں کی طرف سے تھا اور آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مقابلے میں آئے تھے، کئی بار میرے تلوار کے نشانے پر آپ آئے، میں نے چاہا کہ میں آپ کے گردن کو تن سے جدا کر دوں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں، اسی لیے میں نے نظر انداز کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، خدا کی قسم وہ تمہارا کفر تھا کہ بیچ میں آر آ جایا کرتا تھا، اگر میں ہوتا اور تو میرے نشانے پر آ جاتا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اور میں یہ سمجھتا کہ تو میرے رسول اعظم کا دشمن ہے، اس لیے فوراً میں تیری گردن کو اڑا دیتا، تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہ تیسرا درجہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی چیز کی محبت نہ ہو، یہ تیسرا درجہ ہے، مگر اس تیسرے درجے پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ سرکار تاج و شریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اسی لیے کہ جو اللہ رب العزت کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہم ان سے اپنا رشتہ توڑ لیں، ہم ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں۔ اور جہاں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اولیاء صالحین کی بارگاہ میں مال لٹانے کی بات آئے، مال خرچ کرنے کی بات آئے، تو جہاں تک استطاعت ہو ہم ان کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے مال کو